بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ بحث ہماری معاد کے بارے میں تھی کہ مقام سوم جو یہاں پر مطرح کرتے ہیں وہ عالم برزخ کے بارے میں ہے۔ اچھا، عالم برزخ کے بارے میں صاحب کتاب بدایت المعارف دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ ہم ان دلائل کو تو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ عالم برزخ کی ایک تصویر، ایک تصور ہمارے ہاں صاف و شفاف طریقے سے ہونا چاہیے کہ عالم برزخ بالآخر کیا ہے۔ پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ عالم برزخ کے بارے میں ایک تصویر اور ایک تصور آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر صاحب کتاب کے بیانات کو دیکھتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس تصویر کو سمجھنے کے لیے ان عرائض پر دقت کریں۔ دیکھیں، برزخ عربی زبان میں دو چیزوں کے درمیان فاصلے کو کہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ عالم آخرت ایک طولانی مسیر ہے، اور اس عالم آخرت کا جو آخری مرحلہ ہے جہاں پر انسان استقرار پیدا کرے گا اور یہ سفر ختم ہوگا، وہ قیامت ہے۔ اس اعتبار سے قیامت اور دنیا کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو دنیا ہے اور قیامت، ان دونوں کے درمیان کے پیریڈ کو، ان دونوں کے درمیان کے فاصلے کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اچھا، عالم برزخ ایک اعتبار سے دنیا کے ساتھ متصل ہے، لہذا وہاں پر آپ کو دنیا کے آثار اور خصوصیات ملیں گی، اور دوسرے طرف سے وہ عالم قیامت کے ساتھ مرتبط اور متصل ہے۔ اس جہت سے کچھ خصوصیات قیامت کی بھی نظر آتی ہیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم برزخ کے خود مراحل ہیں۔ انسان آہستہ آہستہ ان مراحل کو طے کرتا ہے یہاں تک کہ انسان عالم قیامت میں پہنچے گا۔ عالم برزخ کو روایتوں میں عالم قبر بھی کہا گیا ہے، کیونکہ انسان کے بدن کو جیسے ہی قبر میں وارد کرتے ہیں، دفن کرتے ہیں، تو انسان عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، عالم برزخ کی بعض خصوصیات کی جانب اشارہ کروں تاکہ عالم برزخ کی تصویر ہمارے لیے کسی حد تک روشن ہو۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ عالم برزخ عالم دنیا کی طرح کاملاً جسمانی ہے۔ یعنی عالم برزخ، وہاں پر آپ کو مکان بھی نظر آئے گا، وہاں پر آپ اجسام کا مشاہدہ بھی کریں گے، وہاں پر مکان ہیں، آمد و رفت ہے، یہ ساری چیزیں انسان عالم برزخ میں بھی ملاحظہ کرے گا۔ لیکن اس نقطے پر توجہ کریں، جو عالم برزخ کا مکان ہے وہ اس عالم دنیا کے جہات ستہ میں نہیں ہے۔ جہات ستہ یعنی آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، یہ جو جہات ستہ ہے
ایسے نہیں ہے کہ عالم برزخ آپ کو اسی عالم دنیا کی کسی جہت میں مل جائے، نہ۔ اگر اس کی میں کسی حد تک تصویر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو عالم برزخ مثلاً آپ خواب دیکھتے ہیں نا، مثلاً خواب میں آپ کا انہو ایک خاص عالم میں ہوتے ہیں، خواب کا اپنا عالم ہے، وہاں پر آپ کو اجسام بھی نظر آتے ہیں، مختلف چیزیں بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ عالم خواب اس دنیا کے جہات ستہ میں نہیں ہے، اس دنیا کے ابعاد ششگانہ میں نہیں پایا جاتا۔ یعنی انسان اس دنیا میں کتنا بھی چلا جائے اس عالم خواب تک نہیں پہنچے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ اس دنیا میں آپ سیر کریں دنیا کے ایک کونے سے مثلاً عالم خواب شروع ہو جائے، نہ۔ عالم برزخ بھی اسی طریقے سے عالم خواب کی طرح ہے، اس دنیا کے جہات ست میں نہیں پایا جاتا۔ البتہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس عالم برزخ کے مکان کا اصلاً عالم دنیا کے مکان کے ساتھ کسی قسم کا ارتباط نہیں ہے، نہ۔ یہ جو عالم دنیا ہے، اس عالم دنیا کے بعض مکانات عالم برزخ کے ساتھ شدید اتصال رکھتے ہیں۔ مثلاً آپ نے دیکھا ہے جیسے بچے گیم کھیلتے ہیں نا، مثلاً گیم کھیلتے کھیلتے آپ ایک منزل میں ہیں، اب اس گیم کی پتہ نہیں کتنی منزلیں ہوں، لیکن وہ جو پہلی منزل کا صفحہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے، اس صفحے کے کسی کونے میں دوسری منزل نہیں ہوتی، بلکہ ایک مخصوص جگہ پر ماؤس کو آپ کلک کرتے ہیں پھر دوسری منزل میں وارد ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ آپ نے گیم کھیلی ہے، مثلاً ایک گیم آپ کھیل رہے ہیں، اس کا مخصوص صفحہ ہے، ایک مخصوص نقطے پر پہنچ کر آپ کلک کرتے ہیں دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو تقریباً اسی طریقے سے عالم دنیا اور عالم برزخ کو بھی سمجھیں۔ عالم دنیا کے بعض مقامات ایسے ہیں جو عالم برزخ کے ساتھ بہت زیادہ مثلاً شباہت رکھتے ہیں، ان مکانات اور ان جگہوں سے انسان برزخ کی طرف بہت ہی سرعت کے ساتھ منتقل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جس طریقے سے اس دنیا میں زمان پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے عزیز من عالم برزخ کا بھی ایک مخصوص زمان ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر جیسے محرم آتا ہے، خوب، یا مثلاً 10 محرم ہے، تو اب یہ والا زمان اس عالم برزخ کے ساتھ ایک شدید قسم کا اتصال رکھتا ہے۔ یعنی جو اہل دل بندہ ہے اس قسم کے زمانوں میں عالم ملکوت اور عالم برزخ کی طرف بہت سرعت کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ یا مثلاً ہم کہتے ہیں شبہ قدر، جو قدر کی راتیں ہیں، یا مثلاً نیمہ شعبان، اس قسم کی جو باعظمت راتیں ہیں، ان باعظمت راتوں کا بالآخر اس عالم برزخ کے ساتھ ایک مخصوص قسم کا ارتباط ہے۔ اور اسی طریقے سے مکان، مثلاً آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں ہیں، خب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا حرم ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کو ملکوت نفس مقدس امام حسین کے ساتھ سرعت کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ آپ زیارت پر جاتے ہیں مخصوص ایام میں، اس عالم میں اگر آپ منتقل ہونا چاہیں تو بہت ہی سرعت کے ساتھ آپ اس عالم کے طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی مقصد ہے، مثلاً یہ جو کہا گیا ہے کہ مشاہد مشرفہ یا مثلاً وادی السلام، اب یہ ایسے مکانات ہیں، ایسی جگہیں ہیں کہ جن مکانات اور جن جگہوں سے آپ بہت ہی سرعت کے ساتھ اس عالم برزخ کے ساتھ اتصال پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ جو اہم نقطہ ہے کہ اس پر توجہ کریں۔ خلاصہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیز مان
کہ عالم برزخ جس طریقے سے یہ دنیا ایک عالم ہے، اسی طریقے سے عالم برزخ بھی ایک وسیع و عریض عالم ہے۔ انسان کا بدن جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے تو انسان فوراً عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ انسان کی اپنی توان کے اعتبار سے ہے، انسان کے اپنے اعتقادات اور اپنے اعمال ہیں کہ وہ اعتقادات اور اعمال اس کو اس عالم کے ساتھ کتنا جوڑتے ہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن عالم برزخ ہے ایک بہت بڑا عالم ہے۔ دیکھیں اس مقدمے کے ساتھ آہستہ آہستہ میں صاحب کتاب کے بیان کی طرف جاتا ہوں۔ الثالثو، تیسرا مقام، ان بین الحیات الدنیویہ والحیات الاخرویہ حیاتاً اخری، کہتے اس دنیاوی اور اخروی حیات کے درمیان ایک اور حیات ہے۔ حیات اخروی سے مراد قیامت۔ اس قیامت والی حیات اور دنیا والی حیات کے درمیان ایک اور حیات ہے کہ وہی الحیات البرزخیہ، اس حیات کو ہم حیات برزخیہ کہتے ہیں۔ والآیات الدالۃ علی تلک الحیات متعددۃ، وہ آیات جو اس حیات پر دلالت کرتی ہیں وہ متعدد آیات ہیں۔ وقد مر شطر منہا، ان میں سے کچھ آیات کو ہم نے پہلے ذکر کیا۔ وبقیت الاخری، اور بعض اور آیات ابھی رہتی ہیں۔ منہا قولہ تعالی، ان آیات میں سے ایک آیت یہ سورہ آل عمران کی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز تم گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کو جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں، ان کو گمان بھی نہ کرنا مردہ۔ یہ گمان نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ یہ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یوں کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، تم گمان نہ کرنا ان لوگوں کو جو راہ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کو گمان نہ کرنا مردہ، بلکہ وہ خدا کے ہاں زندے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں۔ یرزقون، اس کو رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق پاتے ہیں۔ اچھا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو خداوند متعال نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے اس سے وہ خوشحال ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور طلب بشارت کرتے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان افراد کے بارے میں جو ابھی ان کے ساتھ ملاق نہیں ہوئے، یعنی جو راہ حق پر انہی کی طرح چلنے والے ہیں، ابھی پیچھے رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ طلب بشارت کرتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی حزن ہے۔ خوف مستقبل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور حزن ماضی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب یہ آیہ کریمہ حیات برزخی پر بہترین دلیل ہے۔ کیسے؟ لِأَنَّ الْبِشَارَةَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ بَعْدَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالشَّهَادَةِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْحَيَاةِ الْبَرْزَخِيَّةِ بعد القتل فی سبیل اللہ والشہادت
لا تکون الا فی الحیات البرزخیہ، لا تکون لأنہ کی خبر ہے، کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں بشارت طلب کرنا جو ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، ان کے بارے میں بشارت طلب کر رہے ہیں بعد القتل فی سبیل اللہ والشہادہ، بعد اس کے کہ یہ راہ خدا میں قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی ان کے بارے میں بشارت طلب کر رہے ہیں۔ تو یہ بشارت طلب کرنا لا تکون الا فی الحیات البرزخیہ، یہ ممکن نہیں ہے مگر حیات برزخی میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ ایک اور عالم میں، عالم برزخ میں حیات برزخی رکھ رہے ہیں، وہاں پر اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بشارت طلب کر رہے ہیں۔ بس یہ ایک واضح سی بات ہے کہ بالآخر ان کے لیے ایک قسم کی حیات ہے کہ جس کو ہم حیات برزخی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا، اور انہی آیات میں سے ایک جو ہے وہ کیا آیت ہے؟ قولہ تعالی، یہ آیہ کریمہ حبیب نجار کے بارے میں ہے۔ سورہ مبارک ہے یاسین میں آپ نے قصہ پڑھا ہے ان کا کہ پروردگار عالم 13 نمبر آیت سے یہ قصہ شروع ہو رہا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، یہاں سے قصہ وہ انطاکیہ والا قصہ کہ بعض خدا کے بھیجے ہوئے بندے اس علاقے میں جاتے ہیں کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، 2 رسول بھیجے، اس کی تکذیب کی انہوں نے، پھر ہم نے تیسرا بھیجا فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ خلاصے یہ اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ان کو تبلیغ کرتے ہیں اور وہ قوم ان کو قبول نہیں کرتی، یہاں تک کہ 20 نمبر آیت میں آتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، یعنی اس شہر کے دور والے علاقے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا اور کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتے اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اور وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبودوں کا انتخاب کر لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی انی شفاعتهم شیئا ولا ینقذونی، اگر رحمان مجھے کوئی ضرر دینا چاہے تو یہ ایسے آلہہ ہیں کہ جو نہ میری شفاعت کر سکتے ہیں نہ اس ضرر سے مجھے نجات دے سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، کہ انی آمنت بربکم فاسمعونی، کہ یہاں سے یہ آیت کا شاہدی مثال ہے کہ آیات سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس حبیب نجار کو انہوں نے شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا تو وہ عالم برزخ میں جاتا ہے اور عالم برزخ میں ایک کلام کرتا ہے جس کو قرآن یہاں پر نقل کرتا ہے، قیل ادخل الجنہ، جب اس حبیب نجار کو انہوں نے قتل کر دیا تو عالم برزخ میں پہنچا تو وہاں پر اس کو کہا جائے گا قیل ادخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ چلتا، بما غفر لی ربی، کیسے پروردگار عالم نے میری کوتاہیاں بخش دی، وجعلنی من المکرمین، اور پروردگار عالم نے مجھے عزت والوں میں سے قرار دیا۔ اب یہ بندہ خدا اس عالم برزخ کے اندر یہ باتیں کر رہا ہے اور اس کی یہ باتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ خدا نے متعال اس کو قرآن میں نقل کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ آیت بھی برزخ کے لیے بہترین دلیل ہے۔ اذ التمنی بعد القتل والدخول فی الجنت بالنسبت الی قومہ، کہ الذین قتلوہ ولم یسمعوا ارشادہ وکانوا احیاء لا یکون الا فی الحیات البرزخیہ، کیونکہ اس حبیب نجار کا تمنا کرنا قتل کے بعد اور جنت میں داخل ہونا
حالت تمنا کرنا اپنی قوم کی نسبت سے کہ وہ قوم جس قوم نے اسے قتل کیا اور جس قوم نے اس کی رہنمائی کو نہیں سنا درحالی کہ وہ زندہ بھی تھے، تو یہ والی تمنی اذ التمنی بعد القتل لا یکون الا فی الحیات البرزخیہ، تو یہ جو تمنا کر رہا ہے یہ تمنا نہیں ہے مگر عالم برزخ میں ہے۔ قال بعض بزرگان نے فرمایا بعد نقل جملۃ من الآیات الدالۃ علی الحیات البرزخیہ، حیات برزخیہ پر جو بعض آیات کو وہ نقل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ مقصود ان کا یعنی علامہ مرزا علی احمدی میانجی بزرگوار کہ ان کی کتاب رسالۃ فی المعاد، وہاں سے نقل کرتے ہیں کہ قال بعض الاعلام ظاہر الآیات الکریمہ ان الانسان المؤمن بعد الموت يدخل الجنہ، ظاہر آیات یہ ہے کہ انسان مومن مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوتا ہے، البتہ وہ جنت برزخی ہے۔ کما فی قولہ تعالی، جیسے سورہ نحل کی یہ آیت ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ افراد کے جن کے روح کو ملائکہ قبض کرتے ہیں درحالی کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ افراد پاک ہیں۔ یقولون سلام علیکم، ملائکہ ان کو کہتے ہیں تم پر سلام ہو۔ ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سورہ نحل کی 32 نمبر آیت ہے۔ یا مثلا سورہ واقعہ، یہ جو آیہ کریمہ ہے کما فی قولہ تعالی، یہاں پر میرے پاس لکھا ہوا ہے وَأَمَّا، نہ آیت میں ہے فَأَمَّا، واو نہیں ہے فا ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، اگر وہ بندہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت ہے، ریحان ہے، جنت نعیم ہے۔ یا یہ آیہ کریمہ وَادْخُلِي جَنَّتِي، سورہ فجر میں مثلا تعبیر آئی ہے۔ یا یہ آیہ کریمہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، یہ جو حبیب نجار والی پڑھی، یہ ساری آیات دلالت کرتی ہیں کہ انسان مومن مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے۔ لأن ظاہر الامر بدخول الجنہ بعد موتہم لا یوم القیامہ، کیونکہ ظاہر امر یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں جا رہے ہیں، نہ کہ قیامت میں جائیں گے، بس حیات برزخی ہے۔ بل قولہ تعالی قیل ادخل الجنہ صریح فی انہ فی البرزخ لقولہ تعالی قال یا لیت قومی یعلمون، جیسے اس کو قتل کیا گیا تو وہ وہاں پر کہہ رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ قیل ادخل الجنہ، وہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیات بالکل صراحت رکھ رہی ہیں برزخ کے بارے میں۔ کما ان بعض الآیات الکریمہ ظاہرۃ فی المطلب، اسی طریقے سے بعض اور آیات بھی مطلب میں ظہور رکھتی ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُذْكَرْ فِيهَا لَفْظُ الْجَنَّةِ، اگرچہ ان میں لفظ جنت نہیں آیا لیکن وہ ظہور رکھتی ہیں، کیوں؟ من اجل ان الرزق بکرۃ وعشیہ لیس من صفات الجنت الاصلیہ، کیونکہ صبح و شام رزق کا ملنا خوب یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جنت آخرت والی نہیں ہے، کیونکہ لأن النعیم فیہا دائمیۃ، کیونکہ وہ جو آخرت والی جنت ہے اس میں رزق صبح و شام نہیں ہے، دائمی ہے۔ ولا بکرۃ فیہا ولا عشی، نہ وہاں پر صبح ہے نہ وہاں پر شام ہے، کیونکہ لعدم الشمس وقت اذن، وہاں پر کوئی سورج وغیرہ تو نہیں ہے۔ کما یأتی انشاء اللہ تعالی، جیسا ہم آگے بھی ذکر کریں گے، ان فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اس جنت میں انسان جو چاہے گا، جو نفس چاہے گا، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ یا مثلا وَأُكُلُهَا دائم، وہاں پر رزق ہمیشہ ہے۔ وَأَنَّ فَوَاكِهَا لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ، وہاں پر جو میوہ جات ہے نہ وہ مقطوع ہے نہ ممنوع ہے، روکا نہیں جائے گا۔ وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وہاں پر وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ہے، کہ یہ ساری قرآن مجید کی آیات کے اقتباسات ہیں۔
وَيَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ، وہاں پر ہر قسم کا میوہ بڑی امنیت کے ساتھ طلب کریں گے۔ وَيَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ، وہاں پر جو ہے وہ کہ ہر قسم کا فاکہہ ہے۔ انتہا موضع الحاجہ، کہ یہ جو رسالہ ہے رسالۃ فی المعاد مرزا علی احمدی میاں نجی کا، وہاں سے یہ مطالب کو ذکر کیا انہوں نے۔ خوب یہ آیات ہے۔ اقولو وقد دل بعض الآیات علی ان الکفار کآل فرعون ایضاً لہم حیات برزخیہ۔ آغا صرف مومنین کے لیے نہ، بعض آیات بیان کرتی ہیں کہ آل فرعون جیسے کفار کے لیے بھی حیات برزخی ہے۔ وَيُعَذَّبُونَ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ یہ افراد وہاں پر صبح و شام ان پر عذاب آئے گا۔ فَلَا تَخْتَصُّ الْحَيَاةُ الْبَرْزَخِيَّةُ بِالْمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں کہ پس حیات برزخی مومنوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، سب کے لیے حیات برزخی ہے۔ اب یہاں سے روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ھذا مضافاً الی تواتر الاخبار بوجود الحیات البرزخیہ، یہ تو قرآن مجید کی آیات تھی، لیکن قرآن مجید کی آیات کو چھوڑ کر خود اخبار کو بھی دیکھیں تو روایات بھی تواتر سے برزخ پر دلالت کرتی ہے، کہ یہاں پر یہ اشارے بیان کر رہے، میں ہر ایک اشارے کے ذیل میں جو کچھ روایات ہیں ان روایات کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ کہ عرض کیا تھا کہ اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں آپ روایات سے بہت زیادہ آشنا ہوتے ہیں، تو لہذا میں جلسہ آئندہ سے یہ جو کہے گا نا کر روایات الدالۃ علی السؤال فی القبر وزغطۃ القبر، تو ان میں سے ہر ایک روایت کا ایک ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پڑھتا جاؤں۔ تو بہرحال اس کو پھر جلسے آئندہ پہ رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔